بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے بہن بھائی کی کہانی جو رشتے میں تو بہن بھائی لگتے تھے، مگر جب انجان پن کے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وہ حیدر بھائی سے پورے 10 برس چھوٹی تھی۔ حیدر بھائی ڈبل ایم اے اور ایم فل کے بعد اب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جبکہ اس کی تو کالج لائف کا یہ آغاز ہی تھا۔ وہ محض انہی کے سہارے اپنے دور افتادہ گاؤں سے یہاں آئی تھی، اور حیدر بھائی کی بدولت ہی اسے یہاں کافی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح رابی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ اس کے چچا زاد بھائی تھے، مگر اسے بہن سمجھتے تھے۔ یہاں شہر کی رنگینی دیکھ کر وہ کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ لڑکیوں کے فیشن زدہ حلیے اور بے باکانہ انداز کبھی کبھار تو وہ نظریں پھیر لیتی تھی۔ فطرتاً وہ ایک شرمیلی سی لڑکی تھی۔ اسے اپنے مذہبی اور اخلاقی قیود کی پاسداری کرنا آتا تھا۔ یہ بابا جانے کی تربیت کا اثر تھا جو ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتی۔ وہ اپنے خاندان کا سر اونچا رکھنا چاہتی تھی۔ یہاں کی زندگی اس کے قصبے کی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ رابی کی روم میٹ اکثر اسے احساس دلاتی رہتی کہ وہ دنیا سے کس قدر پیچھے رہ گئی ہے، اور یہ کہ اسے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ رابی کو اپنی فرسودہ سوچ اب بدل لینی چاہیے۔ دو بدو زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا حلیہ بھی بدل لینا چاہیے۔ لڑکیاں اکثر اسے آپا جان اور مولانی جی کا خطاب دے ڈالتی اور اس سے دوستی سے بھی گریزاں رہتی۔ کالج میں البتہ وہ پڑھائی میں خاصی معتبر ٹھہری۔ اس روز سر رحمان نے اسائنمنٹ دی تھی، جسے صرف 4 دن میں پورا کر کے جمع کروانا تھا۔ رابی بے حد پریشان ہوئی، کیونکہ اس میں نیٹ کا استعمال لازمی تھا اور اس کے پاس یہ سہولت نہ تھی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی روم میٹ سوہالی ہنستی۔ دیکھو رابی، میں تمہیں اپنا سیل فون دے دیتی، مگر عامر میرے ایک میسج کا رپلائی نہ کرنے پر طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ سوہا نے ایک ادا سے کہا، مگر تم خود لے لو نا، یہ تو یوں بھی ایک ضرورت ہے اب۔ سوہا کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی وہ ایک عام ضرورت تھی، اور اس کے پاس اس وقت ایک معقول رقم بھی تھی۔ وہ بآسانی لے سکتی تھی۔ بابا جانی نے جو رقم اسے دی تھی اسے خرچ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس کو باقی لڑکیوں کی طرح نہ شاپنگ کا کریز تھا، نہ ہوٹلنگ کا چسکا۔ پھر اس نے سوہا علی کے ساتھ جا کر ایک فون خرید لیا، جس میں انٹرنیٹ کی تمام سہولیات تھیں۔ سوہا نے اسے کافی حد تک گائیڈ بھی کر دیا تھا۔ پھر اس نے 3 دن میں بہت محنت سے اسائنمنٹ بنائی، اور جب سر رحمان نے اس کا کام دیکھا تو ساری کلاس کے سامنے اس کے کام کو سراہا اور بطور مثال پیش کیا۔ کچھ لڑکیوں نے تو رسماً اسے مبارکباد بھی دی، مگر اکثر نے اس پہ بھی تضحیک کا نشانہ بنایا، اسے تمسخرانہ انداز اپنایا۔ مولانی صاحب مبارک ہو، کھی کھی کرتی لڑکیاں اس کے باپردہ حلیے کو دیکھ کر معنی خیز اشارے کرتی۔ وہ سب سمجھتی تھی مگر خاموش رہتی۔ دوسری جانب وہ خوش تھی کہ وہ وہاں حصول علم کے نیک ارادے سے آئی تھی، جو بخوبی پورا ہو رہا تھا۔ اب وہ ہر طرح کے مطالعے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دوستوں کے اصرار پر فیس بک کا اکاؤنٹ بھی بنا ڈالا۔ اگلے دن اسے بہت سی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئیں۔ اس نے ایک لڑکی کو دوست بنا لیا جو اسے کافی مذہبی خیالات کی مالک لگی تھی۔ وہ کبھی کبھار اس سے بات کر لیا کرتی، باقی کسی کو بھی فرینڈ کے لیے اوکے نہ کیا۔ مگر ایک دن سوہا نے اس کا موبائل استعمال کیا اور عادل نامی لڑکے کی ریکویسٹ کو اوکے کر دیا۔ رابی اس بات سے لا علم تھی۔ اگلے دن جب اس لڑکے کی اپنی پوسٹ پر لائکس دیکھی تو حیران رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ کل سوہا نے اس سے فون مانگا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ حرکت سوہا نے ہی کی ہے۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ جب وہ اس پہ خفا ہوئی تو وہ ڈٹائی سے ہنستی۔ ریلیکس، تم تو یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے وہ تمہیں ایف بی سے نکال کر کھا جائے گا۔
دیکھو برا نہ ماننا، مگر دنیا داری کے لیے تمہیں اس سے دوستی کر لینی چاہیے، اور یہ جو تم پہ آپا جان کا لیبل لگا ہوا ہے نا، وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اس میں قیامت ہی کیا ہے؟ اور پھر کون سا تم اس سے مل رہی ہو؟ سوہا کی بات پر وہ فقط اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی، کسی نتیجے پر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ پھر ان باکس میں عادل کے میسج آنے لگے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہے، اور اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ شیطان کا کام ہے ورگلانا، اور ایک کامیاب انسان اور ایک سچے مسلمان کا کام ہے اپنی اصل جوہر پہچان کے اس پر ثابت قدم رہنا، بنا متزلزل ہوتے ہوئے چلے جانا۔ بسا اوقات انسان دل و دماغ کی کشمکش میں الجھ بھی جاتا ہے، یہی دل و دماغ کی کھینچا تانی کیا سے کیا کروا ڈالتی ہے۔ رابی کو اگرچہ یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر دوستوں کے ورگلانے میں آ کر اس نے جواب دے ڈالا۔ نہ جانے کتنے بین تھے جو اس کی اس حرکت پر فضا میں گھل گئے تھے، اور ہر جانب سوگواری کے گہرے بادل چھا گئے ہوں جیسے۔ رابی کو تنہائی نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ وقتی طور پر وہ پریشان ہوئے، مگر بعد میں غیر محسوس طریقے سے عادل کی باتوں کی عادی ہوتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ وہ عادل سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرنے لگی۔ عادل اس کی زیست پر حاوی ہو گیا تھا۔ رابی نے پری کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ عادل جب اس سے پوچھتا کیسی ہے میری پری، تو رابی کا دل دھڑک سا جاتا۔ کسی کی اتنی توجہ اور التفات انسان کو خوشگمان کر ہی دیا کرتا ہے، اور پھر رابی کو تو محض تانے ہی ملے تھے۔ یہ محبت برے الفاظ بے حد خوش کن لگتی اسے، وہ پھولی نہ سماتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نہ تو عادل کا کوئی میسج آیا اور نہ ہی اس نے کسی میسج کا جواب دیا۔ رابی بے حد پریشان ہوئی، اس کا عادل سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ رات بھر وہ پریشانی کا شکار رہی، پھر 2 دن گزر گئے اور اس کی رو رو کر آنکھیں سوج گئیں۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی، پھر تیسری رات عادل کا میسج آ گیا کہ وہ اپنے کزن سے ملنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہ عادل کے اتنے قریب ہو چکی تھی۔ اس نے رو رو کر اس کی جدائی میں گزرے ایک ایک لمحے کی کہانی گوش گزار کر دی۔ عادل بے حد خوش ہوا اور اس نے ملنے کی خواہش کر ڈالی، اور یہ بھی کہ اگر وہ کل فلاں جگہ فلاں پارک میں نہ آئی تو وہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ عادل اس کی کمزوری جان چکا تھا اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ہاتھ آئے موقع سے کون فائدہ نہ اٹھائے گا۔ عادل نے اس سے کہا کہ وہ سفید لباس پہن کے آئے گا اور اس کے پاس سرخ رنگ کا پھول ہوگا۔ مزید یہ کہ رابی بھی سفید لباس پہن کر آئے۔ سوہا نے اسے اتنا پریشان دیکھا تو اسے پوچھا، تو رابی نے ساری صورتحال صاف صاف بتا دی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تم بس یہ بتاؤ کہ تمہارا ملنے کو دل چاہ رہا ہے کہ نہیں۔ سوہا ایک بولڈ لڑکی تھی۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر پہلے تو رابی گڑبڑا گئی، پھر مسکرا دی۔ اس کی مسکرانے پر وہ بھی ہنس دی۔ تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی، تم اکیلی نہیں ہوگی، اور میں بھی تو دیکھوں موصوف کو۔ اس کی بات پر رابی خاموش ہو گئی۔ اگلی شام وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ آج وہ بے حد خوبصورت نظر آنے کی خواہاں تھی۔ سوہا نے خود اس کا میک اپ کیا، اور جب وہ حجاب لینے لگی تو سوہا نے اس کا عبایا ایک طرف اچھال دیا۔ یہ تم آج رہنے ہی دو، کیا تم وہاں آپا جان بن کر جاؤ گی؟ یوں تو تم اسے کبھی بھی اچھی نہیں لگو گی، اور اپنے خوبصورت بالوں کو کھول دو۔ اتنے گھنے اور لمبے بال ہیں، وہ دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، سوہا نے کہا، اور کیچر سے اس کے بال آزاد کرتی۔ اس کے بال اس کے کندھوں پر ڈھلک گئے اور کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو گئیں۔
وہ اگرچہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب وہ دونوں اس جگہ پہنچی تو سفید لباس میں وہ آدمی وہاں موجود تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ رابی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے کافی قریب آ چکی تھی۔ ہیلو مسٹر عادل، یہ آ گئی ہے آپ کی محبت۔ سوہا کی بات پر وہ مسکرا کر پلٹا۔ مگر یہ کیا؟ وہاں تو حیدر بھائی گلاب کا پھول لیے کھڑے تھے، دھواں دھواں چہرہ لیے۔ رابی کا رنگ بھی اس کے لباس کے رنگ کی مانند ہو چکا تھا۔ رابی کا سر شرم سے جھک گیا اور اب تاعمر جھکا ہی رہنا تھا۔ آ گئی ہے آپ کی امانت۔ بے حال ہو رہی تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ ہر وقت عادل عادل کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ایسا کون سا جادو کیا ہے آپ نے اس پر؟ اب توجہ پڑھائی سے بھی گئی۔ سوہا اصل صورتحال سے بے خبر مسلسل بول رہی تھی اور اس کے الفاظ تمانچہ بن کر ان کے چہرے کو لال کر رہے تھے۔ حیدر بھائی کسی منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے اور سامنے اپنی ہی بہن کو کھڑا پا کر وہ بھی یوں بے حجابی کے ساتھ اپنی ہی نظروں میں گر چکے تھے۔ ان کا عظیم مقام جو رابی کے دل میں تھا وہ ایک بت کی طرح ڈھہ چکا تھا۔ حسب وعدہ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، مگر سفید لباس میں ملبوس ہو کر بھی وہ آلودہ روح تھی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، رشتوں کی پہچان ہی بھول چکے ہیں ہم۔